کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، کوئی گرل فرینڈ لے کر کے آیا ہے، کوئی بوائے فرینڈ لے کر کے آیا ہے، کوئی اپنی بیوی کو لایا ہے، کوئی کسی کو لایا ہے، اور جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی کیا ہے جانتے ہیں؟ سب کوئی ایک ساتھ مل کر پہلے شراب پئیں گے، پہلے کھائیں گے، اس کے بعد سب جو گاڑی سے آیا ہے، کوئی بائک سے آیا ہے، کوئی پھر 4 ویلر سے آیا ہے، کوئی 2 ویلر سے، جس سے بھی آیا ہے، گاڑی کے چابی کو سب کسی طرح ایک ٹیبل میں، جس ڈائننگ ٹیبل میں کھایا ہے بیٹھ کر کے، اسی ٹیبل میں سب جمع کر دیتے ہیں چابی کو، اور اس چابی کو ہلا دیے اور آنکھ کو بند کر کے اٹھا لیا۔ جس کی گاڑی کی چابی جس کے ہاتھ میں آ گئی، وہ اس کی گاڑی بھی لے جائے گا اور اس کی بیوی بھی لے جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انسان ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ جس کی جو گاڑی کی چابی جس کی اڑ گئی، وہ گاڑی بھی لے جائے گا، اس کی بیوی کو بھی لے جائے گا، اور اس دن پورا فری رنگینیاں منائے گا۔ بیوی بھی چینج کر لیتے ہیں انسان۔ دوستو، شرم کی بات یہاں ہوتی ہے کہ مسلمان کو اپنا سال مہینہ معلوم نہیں ہے، اور ان بے دھرمیوں کے سال اور مہینے میں خوشیاں منانا اس کو بہت یاد ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں بڑا دن کیا ہوتا ہے اور بڑا دن کیوں مناتے ہیں۔ ارے یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، تمہارا تہوار تو ہجری سال ہے، تمہارا حساب کتاب تو ہجری سال سے ہے۔ اسلام کوئی فقیر دین نہیں ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، سب سے امیر دین ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پتانے کی ضرورت نہیں، سب تمہارے نبی نے دیا۔ ارے جو دین تم کو سونے سے لے کر جاگنے تک کا طریقہ بتائے، جو دین تم کو کھانے سے لے کر کے پیشاب پیخانہ کا طریقہ بتائے، وہ دین تم کو سال اور مہینہ نہیں بتائے گا۔ تم بے دھرموں کے دین کے پیچھے پڑے ہو، تمہارا ایمان نشٹ کرنے کے لیے، بیکار کرنے کے لیے۔ سنو، اگر تم نے نئے سال کے موقع پر کوئی جشن منایا، کوئی خوشیاں منائی، کوئی پکنک منایا، اس دن تمہارے پیٹ میں جو بھی گوشت کا ٹکڑا جائے گا، جو بھی چاول اور دال جائے گا، وہ سب کا سب حرام کا ہوگا، اور اس گوشت کے ٹکڑے سے جنم لینے والے، بننے والے خون بھی تمہارے جسم میں حرام ہوگا۔ ابو داؤد کی صحیح روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، نقل کیا، جس نے کسی قوم کا طریقہ کو اپنا آئیڈیل بنایا، قیامت کے دن وہ اسی کے لسٹ میں ہوگا، اسی قطار میں کھڑا ہوگا۔ وہ امت محمدیہ کے قطار میں کھڑے ہونے کا حقدار نہیں ہے۔ فرعون کو تم نے پسند کیا، فرعون کے ساتھ ہوگے۔ قارون کو تم نے پسند کیا، قارون کے ساتھ ہوگے۔ شاہ رخ خان کو تم نے پسند کیا، شاہ رخ خان کے ساتھ ہوگے۔ عیسائی کو تم نے پسند کیا، عیسائی کے ساتھ ہوگے۔ یہودی کے ساتھ تم نے پسند کیا، یہودی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کتنا بد نصیب ہوگا یہ انسان جو میرے نبی کے امتی ہو کر کے بھی اس کو وہاں جگہ، اور جب وہاں کھڑا ہونے کا جگہ نہیں ملے گا تو نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا، کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ تو ایکسٹرا باتیں تھی۔ آئیے اب جب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے 2022 کب آیا اور کب چلا جائے گا، کتنا جلد آیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تو جلد ہی 2022 کا پکنک منائے تھے، ڈی جے بجائے تھے، ڈانس کیے تھے، گانا گائے تھے، ابھی کتنا جلد ہوا ہے۔ لیکن پھر 2022 چلا جائے گا، 2023 آ جائے گا۔ ایک سال، ایک دن، 2 دن نہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی بات نہیں، ایک سال مطلب 365 دن ہم سے چلا جائے گا، اور کتنے ہزار گھنٹے اور کتنے لاکھ سیکنڈ ہم سے چلا جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ جس دن ہمیں بیٹھ کر رونا چاہیے، اس دن ہم کیا کریں گے؟ خوشیاں منائیں گے۔ کیوں؟
اس لیے کہ رونا والا یاد نہیں، شیطان ہم کو گمراہ کر کے رکھا ہے۔ زمانہ چلا جا رہا ہے اتنا جلد، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث کی بات ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، قیامت سے پہلے زمانہ وقت بڑا تیزی سے چلا جائے گا، انسان کو پتہ نہیں چلے گا کب مغرب ہوا، کب رات لگا، کب صبح ہوا، کب 10 بجا، کب 12 بجا، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ یتقارب الزمان، زمانہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح، گھنٹہ منٹ کی طرح، منٹ سیکنڈ کی طرح پار ہو جائے گا۔ اتنا جلدی جلدی ٹائم چلا جائے گا۔ یتقارب الزمان، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، زمانہ وقت بہت جلدی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، اور لوگوں میں عمل کم پڑ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا۔ بڑی بڑی اسپیچ تقریریں سنیں گے، ہر محلے میں جلسہ ہوگا، جلوس ہوگا، لیکن عمل کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ ینقص العمل، عمل ختم نہیں ہوگا۔ دیکھو ہمارے بساس موڑ میں کتنے گھر ہیں؟ یہ مسجد کے دونوں تالے بک ہو جائیں گے، لیکن کتنے لوگ ہیں؟ تعجب کی بات نہیں ہے، میرے نبی نے کہا ہے قیامت کے دن ہوگا ایسا۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، عمل ختم نہیں ہوگا۔ بساس موڑ مسجد میں ہفتہ واری پروگرام چلے گا، ویکلی پروگرام ہوگا، لیکن اس پروگرام میں بیٹھنے والے کم ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ پروگرام بند ہوگا، یہ تو قیامت تک رہے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میری ایک امت، ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہیں گے، تو لوگوں میں عمل کم ہو جائے گا۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، لوگوں میں عمل کم ہو جائے گا۔ دیکھیے آج عمل کے طرف سے کتنے عمل کرنے والے ہیں، کم ہے کہ نہیں ہے؟ نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ دعا کرنے والے کتنے ہیں؟ روزہ رکھنے والے کتنے ہیں؟ دان کرنے والے کتنے ہیں؟ داڑھی رکھنے والے کتنے ہیں؟ قرآن حدیث کی بات سننے والے کتنے ہیں؟ کم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ وَيُلْقَى السُّحْتُ، اور لوگوں کے اندر بخیلی آ جائے گا، کنجوسی آ جائے گا، لوگ بخیل ہو جائیں گے۔ ابھی جائیں گے ذرا سا دو مسجد کا کام ہوگا، مولانا صاحب پیسہ نہیں ہے، 2 دن میں دوں گا، لیجیے ابھی 100 روپیہ ہے یہاں پہ، زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے راستے میں یا غریب مسکین کو جب دینے کی بات آئے گی تو اس وقت اس کا جو ہے پیسہ ختم ہو جائے گا، بخیلی آ جائے گا۔ اور جب اس کو ہاسپٹل میں دینا رہے گا ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو 5000 روپے نکل جائے گا۔ جہاں 500 نہیں نکل رہا تھا وہاں پہ 5000 نکل گیا۔ اب ابھی وکیل صاحب بولے گا کورٹ میں اگر تم 10,000 روپے نہیں دو گے تو کیس ہار جاؤ گے۔ جس کے پاس 500 نہیں نکل رہا تھا 10,000 روپے نکل جائے گا۔ اور تھانہ والا بابو بولے گا کہ اگر تم نہیں دو گے تو جیل میں بھر دوں گا، وہیں پہ 20,000 روپے نکل جائے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ کہ لوگوں کے اندر بخیلی آ جائے گی، کنجوسی آ جائے گی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اس کو شیطان بہکائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ وَيُلْقَى السُّحْتُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے کثرت ہو جائیں گے، فتنے کی کثرت ہو جائے گی، بہت زیادہ فتنہ ہوگا۔ لوگوں کے اندر بے حیائی کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، گانے باجے کا فتنہ، موبائل کا فتنہ، واٹس ایپ کا فتنہ، فیس بک کا فتنہ، سارے فتنے دنیا کے اندر جنم لے لیں گے۔ اور ایک فرمایا وَيَكْسُرُ الْحَرْجِ، حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ حرج کیا ہے؟ تب اللہ کے نبی نے کھل کر بتایا القتل والقتل، قتل و قتال، ہتیا عام ہو جائے گی۔ زمین کو لے کر کے ہتیا ہو گیا، بھائی بھائی کو لے کر کے ہتیا ہو گیا، بینک بیلنس کو لے کر کے ہتیا ہو گیا، لون کو لے کر کے ہتیا ہو گیا، سود کو لے کر کے ہتیا ہو گیا۔ صرف لوگ قتل کیے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ آج دنیا میں دیکھو ہر گھنٹے میں، صرف ہندوستان کے اندر ہر گھنٹے کے اندر لوگ قتل کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز عام ہو جائے گا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اب آؤ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ اپنے 2022 جو چلا جائے گا اس میں ہم نے کیا کیا اور ہمارا اسلام کیا بتاتا ہے،
اس بارے میں تھوڑا سا ہم سنیں۔ ایک پیاری سی حدیث اور بہت مختصر انداز میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ بس دو بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو لے کر انسان بڑا دھوکہ میں پڑا ہوا ہے۔ انسان کیا ہے؟ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، دھوکہ میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک الصحت، نمبر ایک ہیلتھ، جسم، اللہ نے جو صحت دیا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں بیماری نہیں ہے تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہم میں سے کوئی اس کو کوئی نعمت سمجھتا ہے؟ اگر اللہ نے کسی کو کوئی بیماری سے بچا کے رکھا ہے تو کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے؟ نہیں۔ جب تک اس کا باڈی ٹھیک ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تب تک وہ زمین پہ ایسے چلتا ہے کہ لگ رہا ہے کہ اس کے آگے کوئی نہیں ہے۔ آئی ایم اونلی ون، میں ہی صرف اکیلا ہوں، میرے آگے سب فیل ہے۔ اس کا اہنکار، اس کے گھمنڈ، اس کا تکبر یہ بتاتا ہے کہ اس کو کبھی بیماری نہیں ہونے والی ہے۔ نہ یہ اللہ کو پہچانتا ہے، نہ انسان کو پہچانتا ہے، نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ باپ کو پہچانتا ہے۔ دنیا میں کسی کو یہ بندہ پہچانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے اس کو بیماری میں پکڑ لیتا ہے، ہائی پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا، ہارٹ ہو گیا، گیسٹرک ہو گیا، پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ صحت کیا چیز ہے۔ جب بیماری نہیں تھی تب کیا تھا، اور اب بیماری ہو گئی تب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، خاص طور سے میں آپ کو بولتا ہوں، سنو، اپنی جوانی کو دیوانی نہ بناؤ۔ اللہ نے اگر صحت اور ہیلتھ دیا ہے تو اس ہیلتھ کو تم فری فائر اور پب جی میں برباد نہ کرو۔ اس ہیلتھ کو تم اپنی اللہ کی نعمت سمجھ کر کے کام میں لگا دو، ورنہ یہ مت سمجھنا کہ جسم میں بیماری نہیں لگنے والی ہے۔ کس دن تم کو بیماری آ پکڑے گی، پھر اس کے بعد تم پچھتاؤ گے، تب بھی کچھ ہونے والا نہیں۔ تو نمبر ایک ہیلتھ، ہیلتھ از ویلتھ۔ صحت ہی انسان کے لیے سب کچھ ہے۔ صحت ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، دنیا ٹھیک ہے۔ اور اگر صحت بیماری ہے تو پھر سب کچھ بیمار ہے۔ آپ کی عبادت بھی بیمار ہے، آپ کا روزہ بھی بیمار ہے، آپ کا نماز بھی بیمار ہے، سبھی تو بیمار ہو جائے گا۔ جب آپ جسم میں بیمار ہوں گے تو سب بیمار ہو جائے گا، کوئی بھی عبادت آپ کا صحیح سے نہیں ہوگا۔ نمبر ایک صحت، اس کو برباد نہ کرو۔ اگر ہے تو بیماری لگنے سے پہلے اس کو اللہ کی نعمت سمجھو، دھوکے میں نہ پڑو۔ شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم کبھی بیمار نہیں ہو سکتے، یہ تمہارا جسم اسی طرح نہیں رہنے والا ہے۔ نمبر دو والفراغ۔ میرے نوجوان بھائیوں، خاص طور سے آپ کو بولتا ہوں، فراغ مطلب فرصت کا سمے، فری ٹائم جو آپ کو ملا ہے۔ ابھی آپ کیا کام ہے؟ باپ کے ہوٹل میں کھا رہے ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بیچارہ باپ کہاں سے انکم کر کے تم کو پڑھنے کے لیے چانس دیا ہے، آپ پڑھ لو، آپ کامیاب ہو جاؤ، اور باپ بیچارہ کما رہا ہے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ صرف پڑھو، ماں بنا کر کے رکھتے ہیں گھر میں، کھانا آ کر کے کھا لو۔ رات بھر گھومتے ہو، رات میں جا کر کے کھانا کھا کے سو جاتے ہو۔ وہ بیچارہ باپ کو ٹینشن ہے کہ میرے بچے کا فیس کیسے بھرنا ہے، میرے بچے کو دوائی کیسے دینا ہے، میرے بچے کا کپڑا کیسے دینا ہے۔ یہ ابھی تم کو اللہ نے ٹائم دیا ہے، فری ٹائم، اس ٹائم کو کام میں لگا لو، ورنہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب تم چاہو گے کہ میں قرآن سیکھ لوں، موقع نہیں ملے گا۔ جب چاہو گے کہ میں تھوڑا سا اچھی طرح نماز پڑھ لوں، موقع نہیں ملے گا۔ جب چاہو کہ تھوڑا سا نیکی کر لوں، موقع نہیں ملے گا۔ کبھی بیوی ستائے گی، کبھی بچہ ستائے گا، کبھی ساس ستائے گی، کبھی سسر ستائے گا، کبھی کچھ ہوگا، کب کچھ ہوگا۔ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انسان لیکن اس میں غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ دو نعمت، اللہ کی نعمت ہے، یہ صحت اللہ کی نعمت ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو جاؤ ہاسپٹل میں، کسی بیمار سے پوچھو کیا حال ہے تمہارا، سلائن چل رہا ہے، کیا حال ہے بتاؤ۔ کوئی بیمار سے پوچھو ذرا سا جا کر کے۔ اللہ نے آپ کو بغیر بیماری کے رکھا ہے تو شکریہ ادا کرو اللہ کا، اور اس سے پوچھو جو جا کر کے بمبئی میں، چنئی میں جا کے کماتا ہے، جو بیچارہ صحیح سے نماز بھی نہیں پڑھ پاتا۔ مولانا صاحب کیا کریں، ایسا ہیڈ مستری مل گیا ہے،
جو ٹائم سے چھٹی بھی نہیں دیتا ہے. کیا کروں؟ قضا کر کے نماز پڑھتا ہوں، قضا کر کے نماز پڑھتا ہوں. ہیڈ مستری، اگر میں ٹائم سے نماز پڑھوں گا تو پھر وہ مجھے کام میں نہیں لے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت. تو اللہ نے اگر آپ کو فری ٹائم دیا ہے تو آپ اس کو کیا کرو؟ آلتو فالتو جگہ ختم نہ کر کے اللہ کی نعمت. اسی طرح صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پوائنٹ بھی آپ یاد رکھنا، اغتنم خمسا قبل خمسن. پیارے نبی نے فرمایا کہ 5 میری نعمت ہے، 5 نعمت اللہ نے تم کو ایسا دے رکھا ہے، یہ 5 نعمت چلے جانے سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو، اس کو غنیمت سمجھو، اس کو سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھو. کیا ہے اس میں سے؟ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے نعمت سمجھو. اللہ نے جو تم کو جوانی دی ہے، اپنا کمر جھک جانے سے پہلے، بال پک جانے سے پہلے، دانت جھڑ جانے سے پہلے، گھٹنے میں درد ہونے سے پہلے، کمر میں درد ہونے سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، جو جوانی تم کو دی ہے وہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو. میرے بھائیو، سمجھتے ہیں اللہ کی نعمت؟ جوانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت سمجھتے ہیں نا جی. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا ہم نے دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا ہم نے دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی ہم نے دیکھی. بولو، جوانی وہ ہے جب جائے گی تو اور پھر آنے والی نہیں ہے، اور بڑھاپا وہ ہے جب آئے گی تو پھر جانے والی نہیں ہے. بولو چاچا، آپ جوانی ملے گی، وہ بڑھاپی آپ کی بڑھتی جائے گی. جی آج چل رہے ہیں الحمدللہ، آپ نے عشاء پڑھ لیا، اللہ کا شکر ہے، آپ نے فجر پڑھ، اللہ کا شکر ہے. اب وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو گھر میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ بولو جی. اس لیے شاعر نے کہا کہ ہم نے وہ جوانی دیکھی جو جا کر نہ آئے، اور وہ بڑھاپے دیکھا جو آ کے نہ جائے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو پیارے نبی نے وہی کہا کہ 5 نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس میں ایک شبابک قبل حرمک، جوانی کو دیوانی نہ بناؤ. اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس جوانی کو عبادت میں لگاؤ، اس جوانی کو عبادت میں لگاؤ. اسی لیے میرے بھائیوں، قیامت کے دن کتنا بھینکر ہوگا. بولو، قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ میدان محشر، ٹاپک تو یہ نہیں ہے، شیخ نے بہت سنایا ہوگا. میدان محشر کیسا ہوگا؟ میدان محشر لوگ نفسی 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 کریں گے. کیسا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا. تھوڑا سا ایک نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ دیتا ہوں جو اللہ نے کھینچا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کا دن ایسا ہو جائے گا کہ آپ دیکھو گے ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنا بھینکر ہوگا. اللہ نے چھوٹا سا نقشہ کھینچا ہے. یوم ترونہا، تم دیکھو گے دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. دودھ پلاتی ماں کیوں بولا؟ ایسے بچے سے بھی تو ماں محبت کرتی ہے. آپ سے آپ کی ماں محبت کرتی کہ نہیں؟ بہت کرتی ہے، بہت کرتی ہے. ذرا بخار ہو جائے تو ماں کو نیند نہیں آئے گی، لیکن دودھ پیتا بچہ اگر رو رہا ہے تو ماں روٹی چاول بنانا چھوڑ کے بچے کو جا کر کے دودھ پلاتی ہے. لیکن قیامت کا دن ایسا بھینکر ہوگا، ایسا منظر ہوگا کہ دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. کہاں بچہ، کہاں میں. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، اور حمل والی ڈیلیوری ماں اپنے بچے کو گرا دے گی، ڈر سے اس کا بچہ گر جائے گا. اتنا بھینکر ڈر ہوگا، گھبرا کر کے ڈر سے اس کا حمل گر جائے گا، بچہ ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا. اور کیا؟ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو سب متال کی طرح سے ہے، شرابی کی طرح جھوم رہے ہوں گے. ایسے سب جھوم رہے ہوں گے، متال جیسے جھومتا ہے، ایسے ایسے کرتا ہے، ایسے سب جھومیں گے.
वलाकिन ला सुकारा, लेकिन ये मातल नहीं होंगे, ये शराबी नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह का अजाब इतना भयंकर होगा कि लोग अपना होश खो देंगे। जैसे शराबी शराब पी करके अपना होश खो देते हैं, इसी तरह अल्लाह का भयंकर अजाब देख करके लोग अपना होश खो बैठेंगे। और इतनी भयंकर वक्त में मेरे भाइयों बड़े खुश नसीब होंगे 7 तरह के लोग। जी शेख, 7 तरह के लोग बड़े खुश नसीब होंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ही फरमाया, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमुल ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह। 7 तरह के लोग ऐसे होंगे जो इतने भयंकर वक्त में भी, हश्र के मैदान में जहाँ कोई किसी को नहीं पूछेगा, सब अपनी अपनी जान का पड़ा होगा, सब अपने अपने जान को लेकर के पड़े होंगे, अपनी जान फिक्र होगी। लेकिन 7 तरह के ऐसे खुश नसीब होंगे जिसको मालिक करीम अपने अर्श के नीचे उसको रहमत का साया नसीब करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने भयंकर वक्त में भी 7 तरह के लोगों को अपने अर्श के नीचे उस दिन साया देगा। नो टेंशन, अल्लाह के अर्श के नीचे साया, कोई टेंशन है उसका? कोई टेंशन नहीं। उसमें से एक होगा इमामुन आदिलुन, ऐसा इमाम जो दुनिया में इंसाफ किया हो, गरीब है तब भी उसके साथ इंसाफ है, करोड़पति है तब भी उसका वही फैसला है। बोलो, जो भी है सबके साथ उसने इंसाफ किया है। नंबर 2, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को दीवानी नहीं बनाया, जिसने दिसंबर के महीने में पिकनिक नहीं मनाया, जिसने छुट्टी में फ्री और पबजी खेल कर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारा, जिसने कैरम बोर्ड खेल कर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारा, बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी गुजारा तो अल्लाह के इबादत में गुजारा, ऐसे नौजवान को अल्लाह अपने अर्श के नीचे साया देगा। ऐसे नौजवान को अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे साया देगा। अच्छा, बूढ़े को क्यों नहीं देगा? बूढ़े को क्यों नहीं देगा? ऑटोमेटिकली जब नौजवान को मिल गया तो बूढ़े को ऑटोमेटिक मिलेगा, इसलिए कि नौजवान ही तो बूढ़ा होगा। क्या होगा, समझ नहीं आ रही बात? लेकिन अगर बूढ़े ने गलती किया है तो उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। जवानी को दीवानी बनाया है, जवानी को फ्री फायर और पबजी में लगाया है, चाय के अड्डे में लगाया है, क्लब खाने में लगाया है, कॉलेज गर्लफ्रेंड के पीछे घुमा घुमा फिर रहा है, नमाज छूट गया है, तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए ना उसको। 50 साल तक ऐसे ही दीवानी बना दिया है। लेकिन जिसने जवानी को दीवानी नहीं बनाया तो वो तो बूढ़े होकर के भी तो वहीं पे जाएगा ना, वही तो उसका ठिकाना होगा ना। जी, तो प्यारे नबी ने फरमाया जो 5 चीज़ों से पहले अल्लाह की नेमत समझो, उसमें से एक क्या है? जवानी को। किससे पहले? बूढ़े होने से पहले पहले अल्लाह की नेमत मानो। और नंबर 2, वह सेहत का कबला सकम का, सेहत और हेल्थ को बीमारी से पहले अल्लाह का नेमत समझो। अल्लाह ने अगर सेहत दिया है तो बीमार होने से पहले पहले उसको काम में लगा दो, फिर ना ऐसा वक्त आ जाएगा फिर उसके बाद ना तो आप सही से वज़ू कर सकते हैं। मौलाना वज़ू अगर करूँगा, अभी हमारे बहुत से बुजुर्ग हमारे सवाल करते हैं कि मौलाना अगर वज़ू करता हूँ तो ठंड लग जाती है, तो ठंडी बढ़ जाती है, तो सांस कष्ट हो जाता है, परेशानी हो जाती है, आप क्या करें? तयम्मुम करें। तो तयम्मुम करो, जिस वक्त वज़ू करने का था अगर किए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तुम्हारे लिए अल्लाह छूट दिया है। और अगर तुमने उस वक्त वज़ू नहीं किया जिस वक्त करने का था तो तुम बदनसीब हो। बोलो, तो अल्लाह ने आज जितना भी ठंड पानी हो जाए, आज ठंड पानी से भी आप वज़ू कर लो, कोई मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जे तो बीमारी लगने से पहले पहले सेहत को क्या करना है? अल्लाह के नेमत समझना है। 2 नंबर। 3 नंबर, वह गिना का कबला फ़क़रिक, अमीरी को, मालदारी को अल्लाह ने अगर आपको दौलत दिया है, अल्लाह ने अगर आपको सपोज़ अमीर बनाया है, अल्लाह ताला हम सबको अमीर बनाए रखे, अल्लाह ताला हम सबको गुर्बत से बचाए। इस्लाम हमारा गरीबी का दिन नहीं है। इस्लाम ने कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का हुक्म नहीं दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हम दुनिया में फ़कीर होकर के रह जाएं तो बड़े अच्छे मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान। नहीं, बेवकूफ़ी है। अरे अमीर बनो, तुमको गरीब कौन किसने कहा? लेकिन हाँ, हराम तरीके से अमीर नहीं बनना है, हलाल तरीके से करोड़पति बन जाओ। अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या थे? मदीना के सबसे अमीर इंसान थे। उस्मान गनी कौन थे? इसका नाम ही तो गनी पड़ गया, मालदार।
اور ایسے امیر بنو، تم امیر بنو گے اسلام امیر بنے گا، تمہارے پاس دولت ہوگی ہمارے امام کے پاس دولت ہوگا، تمہارے پاس دولت ہوگی ہمارے مسجدیں خوبصورت بنے گی، تمہارے پاس دولت ہوگی ہمارے مدرسے اچھے چلیں گے۔ تو اللہ نے اگر ہمیں امیر بنایا ہے، دھنی بنایا ہے، ریچ مین بنایا ہے، تو فقیر ہونے سے پہلے پہلے اللہ کو یاد کرو، دے دو حقدار کو اس کا حق، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، بخیلی نہ کرو، ورنہ پھر اللہ رب العالمین ہمیشہ کسی کو امیر نہیں رکھتا، ہر کسی کو دونوں جہاں نہیں ملتا، کسی کو عرش ملتا ہے تو کسی کو فرش نہیں ملتا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ قارون کا خزانہ ختم ہو گیا تو ہمارے اور آپ کا بیڑی وادہ خزانہ کہاں جائے گا؟ وہ اپنے آپ ختم ہو جانے والا ہے، ایسے ہی تو حرام کا ہے، بولو۔ اس لیے میرے بھائیو، وغنا کا قبل فقرک، اگر اللہ نے امیر بنایا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبی آنے سے پہلے، غریب آ جائے گی تو پھر پچھتاؤ گے، کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور فراغ کا قبل شغلک، فرصت کے وقت کو ویست ہونے سے پہلے، بیزی ہو جانے سے پہلے پہلے جتنا ٹائم مل جائے، ہم منگل کے دن، اتوار کے دن چھٹی میں رہتے ہیں، اور ہمارا حال دیکھو، میرے نبی نے کیا فرمایا، اس کو فری ٹائم کو، چھٹی کا ایک دن ہے تو اللہ سے آ کر کے توبہ کرو، اللہ 6 دن کام میں لگا دیا، نماز قضا ہو گیا، آج پورا ٹائم ملا ہے، اللہ آج میں پورا وقت پہ نماز پڑھ کے تجھ سے توبہ چاہتا ہوں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کرے گا، اللہ تو دیکھنے والا ہے نا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر چھٹی ملتی ہے تو کہاں پکنک منائیں گے، کہاں ڈی جے بجائیں گے، کون سا گیم کھیلیں گے، پہلے سے فٹنگ لگا دیا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں اگر زندگی دی ہے، جو بھی زندگی اللہ نے دی ہے، 20 سالہ، 30 سالہ، 40 سالہ، 50 سالہ، 60 سالہ، جو بھی اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو موت سے پہلے پہلے کچھ کام میں لگا دو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب مرن کا وقت آ جائے گا، جب موت کا وقت آ جائے گا، پھر تم کہو گے اللہ مجھ کو 1 سیکنڈ کے ٹائم دے دے، 1 سیکنڈ ٹائم دے دے، صرف فون پہ کھولوں گا اور پھٹ سے 5000 روپیہ دان کر دوں گا، صدقہ کر دوں گا۔ اللہ کہے گا نہ، کہاں ٹائم ہے، اتنے دن تو فون لے کر کے فری فائر PUBG کھیل رہے تھے، اور مرنے کے وقت یہاں پہ بینک بیلنس مارا، چل، ہے کہ نہیں ہے جی؟ اس وقت اور ٹائم نہیں ملنے والا ہے، نہیں ٹائم ملنے والا ہے۔ اگر اللہ نے حیات دیا ہے تو اس کو کام پہ لگاؤ، کیا کرو؟ کام پہ لگا رہو۔ اس دنیا میں نیکی کرنے کے لیے ٹائم کم ہے، آپ گناہ کیوں کر رہے ہو؟ بولو، نیکی کرنے کے لیے ٹائم کم ہے، بھائی گناہ کیوں کر رہے ہو تم؟ ٹائم ختم ہے، یہیں سے ہم بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر زندگی رہی تو پھر آپ کی محبت ہمیں کھینچ لائے گا۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے بھائی کو یاد کیا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین جو باتیں میں نے اپنے باپ بھائیوں سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو، سب سے پہلے ہمیں اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو کوئی کسی مصیبت میں پھنسا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو گناہ کے کام سے بچے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے ان مجلسوں کو قبول فرما کر کے جنت الفردوس میں جگہ دان کر، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک بر